ان کو بلایا گیا, میرے شوہر اور میرے سسر کو جب بلایا گیا تو ان پر تشدد بھی کیا گیا اور اس کے بعد ان پر FIR بھی دے دی. جو ہمارا حق ہے یہ لوگ یہ کھا رہے ہیں. جب بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف جناب FIR کر دی جاتی ہے, ہمارا منہ بند کر. جناب ہم غریب بندے ہیں, ادھر ہی بلا کے جناب مجھ پہ ہی تشدد کیا گیا اور مجھے 5-6 دن بغیر FIR کے حراسے میں رکھا گیا. السلام علیکم ناظرین, آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شبیر سہام. یہ میرے ساتھ ایک فیملی ہے اور گزشتہ 4-5 سالوں سے یہ پولیس گردی کا نشانہ بن رہی ہے. اٹک پولیس کا بیسیکلی یہ کیس ہے اور ان کی جدی زمین پہ نہ صرف قبضہ ہوا بلکہ جو باثر لوگ جنہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا انہوں نے انہیں ہراساں کرنے کے لیے ان کے اوپر 4 جھوٹے مقدمات بھی درج کیے اور جن میں 2 مقدمات جو ہیں وہ شراب برآمدگی کا بھی شامل ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا سر تنویر گل ہے. اور کام کیا کرتے ہیں؟ میں سر گاڑی چلاتا ہوں ڈرائیو پہ سر, آن لائن. اچھا, اور یہ معاملہ کیا ہے آپ کا؟ سر معاملہ بیسیکل ہمارا یہ ہے کہ جب سے ہماری زمین میں تیل اور گیس دریافت ہوئی ہے اور PPL کمپنی جناب ادھر آئی ہے. کہاں پہ آپ کی زمین ہے؟ جی یہ سر موضع دخنیر ضلع اٹک تحصیل جنڈ میں ہے سر. اچھا جی سر. کتنی جگہ ہے آپ کی وہاں پہ؟ سر جگہ تو ہماری ملکیتی کافی رقبہ ہے جس پہ قبضہ بھی ہوا ہے. ابھی سر قبضہ ہوا ہے. یہ جدھر PPL کا DX3 لگا ہے تقریباً 100 کنال رقبہ تھا جناب. یہ ملکیت بھی ہماری تھی اور قبضہ بھی ہمارا تھا. یہ جب ہماری جگہ کسی اور اپنے کسی حلقہ پٹواری جوید اختر اور اس کا جو بیٹا ہے محمد اشفاق جو بطور پٹواری کی ڈپٹی اور کیا نام ہے لینڈ آفیسر کی PPL میں سنجام دے رہا ہے. یہ جناب اپنے بندے کا ایگریمنٹ کرانے لگے. زمین ہماری تھی جس کے لیے میں نے 17 وزیر اعلیٰ سیل پہ کمپلین کی جو SP اٹک کو مار ہوئی. اس میں جناب انہوں نے اس طرح کیا, اس کے ساتھ جو SHO انجم سہیل تھا اور عادل ربانی جو تفتیشی تھا, انہوں نے جناب وہاں محکمہ مال کی یہ جناب جیلی فیک جناب یہ رپورٹ پیش کی. ٹھیک ہے نا. اسی رپورٹ پہ جناب ادھر سے ہماری زمین پر زبردستی پولیس کے ذریعے قبضہ کرایا گیا اور ادھر سے جناب ہمارے اوپر 151/24 FIR درج کی گئی. کس چیز کی FIR تھی ہے؟ یہ سر زمین کی تھی جی. یہ زمین ان کی نہیں ہے, یہ فلانے ہلکے لگتے ہیں, جھوٹی محکمانہ رپورٹ نا, جس میں جناب ہم نے ایسی صاحب جنڈ کو جناب ہم نے اس کو چیلنج کیا اور اپنی ملکیت یہ سر ہم نے ثابت کی. اس میں سر ایسی جنڈ نے یہ جو ہے نا یہ جناب یہ لیٹر جاری کیا اور یہ جناب DSP جنڈ کو کہا کہ یہ ایک جیلی اور فیک رپورٹ ہے اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا, مطلب یہ رپورٹ آپ کے حق میں ہوئی؟ جی حق میں ہوئی. اور جو اصل جو ہماری جو ہے نا اصل جو ملکیت جو ہے نا اصل رپورٹ میں یہ جناب اصل جو محکمہ مال کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ان کے والدین کی مالکیت ہے. جب والدین کی مالکیت ہے تو ہماری مالکیت ہے. تو اس میں جناب نہ FIR ہماری ختم کی گئی اور نہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی جو بیچ میں ملوث تھے. اور پھر جب ہم نے یہ لیٹر اور ملکیت جناب کیا نام ہے جج صاحب کو پیش کی تو انہوں نے جناب اس جو FIR کو خارج کیا اور کیا نام اسی لیٹر پر AC کے لیٹر پر. اور جناب جب ہم نے اس کے خلاف گئے کہ ہمیں حق ملا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو انہوں نے جناب اسی تاریخ پہ جناب ہم آئے ہوئے تھے 151/24 کی تاریخ پہ جناب ادھر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جناب ہمارے اوپر جناب کیا نام ہے 287/25 تھانہ جنڈ سول کورٹ سے جب ہم باہر نکلے تو میرے اوپر جناب پکڑ کے لے کر اور میرے اوپر جناب 15 لیٹر جناب شراب کا پرچہ ڈال دیا گیا, جس کے لیے سر میں نے انکوائری کروائی اور انکوائری جناب جو ہے نا وہ انکوائری میرے حق میں ہوئی. ٹھیک ہے, DSP جان نے انکوائری کی جو میرے حق میں ہوئی یہ انکوائری جناب. اس کے باوجود نہ میرا پرچہ خارج کیا گیا اور نہ ان کے خلاف جناب کوئی کسی قسم کی کارروائی کی گئی. اس کے بعد جناب پھر ہماری زمین پہ پیپ لینڈ ڈالی جا رہی تھی جس کے لیے میں نے 15 پہ کالی کی اور ہر فرم پہ درخواستیں دی اور اپنی زمین کی اپلوڈ تصویر بھی چڑھائی. ٹھیک ہے نا. اور مجھے متعلقہ SHO انجرا پرویز صاحب نے محمد اشفاق بذریعہ ٹیلیفون بلایا, بھائی آؤ آپ کا جو مسئلہ ہے ہم حل کرواتے ہیں. ادھر ہی بلا کے جناب مجھ پہ ہی تشدد کیا گیا اور مجھے 5-6 دن بغیر FIR کے حراسے میں رکھا گیا اور اس کے بعد میری زمین پہ قبضہ کرایا گیا
اور اس دوران جناب میری والدہ صاحب نے 15PP کالے کی 8/10/2025 کو، اور کیا نام ہے اس پہ جناب، اور DPO صاحب کو بھی درخواست کی لیکن کوئی کارروائی نہیں۔ اس کے بعد جناب 12/10/25 کو پھر میرے اوپر جناب 15 لیٹر کی شراب کا پرچہ ڈالا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جناب میں نے ہر فرم پہ درخواست، ہر جگہ میں جا چکا ہوں۔ ابھی میری جناب CPO اٹا حمدانی صاحب، ادھر بھی جناب میں نے ابھی کھلی کچہری میں، ادھر بھی جناب میری درخواست چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پٹواری نے جناب کوئی ایک رپورٹ نہیں بنائی، اس کے بعد پھر اس نے جناب یہ بھی جیلی رپورٹ بنائی، اس کے بعد جناب پھر جناب DPO صاحب کو اس نے جیلی اور فیک جناب ادھر رپورٹ پیش کی کہ جناب یہ اس میں مالک نہیں ہے، اور کمپیوٹر ریکارڈ کے مطابق جناب ہمارا حلقہ کمپیوٹر ہے ہی نہیں، ہمارا مین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جناب ہمارے جو ہے نا تقریباً 92 کنال رقبہ ہماری قطر 37/17 میں سے 92 کنال ہمارا رقبہ کاٹ کے دوسرے بندے کو فرض جاری کر کے اور DX3 کا جناب ان کے ساتھ ایگریمنٹ کروا دیا گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اس میں حلقہ پٹواری کے ساتھ اور کون لوگ ملے ہیں؟ سر حلقہ پٹواری ہے، اس کا بیٹا ہے PPL کوپری میں محمد اشفاق نام ہے۔ یہ جو حلقہ پٹواری ہے مقامی حلقہ پٹواری ہے، اور اس کے ساتھ جو گرداور بھی شامل ہے، اس کا نثار نام ہے نا، نثار گرداور ہے جو ہے نا، وہ بھی مقامی ہے۔ یہ تقریباً 15 سے عرصہ دراز سے جناب یہاں مقام ہے، اور کروڑوں روپے کی جناب کرپشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کروڑوں روپے کی کرپشن۔ اس کے ساتھ جو PPL کے ایک ایڈمن عمران ہے اور ایڈمن اسلم بھی ملے ہوئے ہیں۔ اس طرح جیلی اور فیک رپورٹیں بنا کے ادھر ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ادھر اپنے بندے کے ساتھ ایگریمنٹ کرا کے، اور یہ جناب خود جو ہمارا حق ہے یہ لوگ یہ کھا رہے ہیں۔ جب بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف جناب FIR کر دی جاتی ہے، ہمارا منہ بند کریں۔ جناب ہم غریب بندے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے پر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی مجھے جناب کہا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی خلاف ہمارے خلاف بولے یا کوئی میڈیا پہ کوئی چیز لے کے آئے تو آپ کے خلاف ایسی FIR درج کریں گے، یا آپ کو پولیس میں آپ کا نام ڈال کے یا CCD میں نام ڈال کے آپ کو مروا دیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سر یہی لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ کی مسز کے اوپر بھی FIR ہوئی؟ جی میری مسز کے اوپر بھی جناب انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے میری مسز کا بھی نام لیا، جس میں سر میں نے انکوائری کروائی، انکوائری میرے پاس موجود ہے، اس میں جناب یہ بے گناہ ثابت ہوئی، اور اس پہ جناب اس کے ہمارے رات کو دروازے توڑ کے آدھی رات کو جناب کیا نام پولیس آئی ہے اور ریڈ کرنے جناب، اور مجھے جناب ادھر سے پکڑ کے مجھے مروانے کی کوشش کی، لیکن میں اس دن گھر میں جڑ میں نہیں موجود تھا۔ اچھا اصل تنازع یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کی زمین پہ وہاں پہ آئل اینڈ گیس کے ذخائر موجود تھے، اور وہاں پہ کام چل رہا ہے، ایسا ہی ہے وہ سارا قبضہ کرنے کے لیے؟ جی وہ جدھر بھی ہماری زمین پہ گیس تیل نکلتی ہے، اور یہ جناب اسی طرح کرتے ہیں، ہماری زمین پہ قبضہ کر اپنی زمین اپنا رقبہ شو کر لیں گے، اپنا بندہ کھڑا کر کے، اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرا لیتے ہیں، اور جب ہم آواز اٹھاتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے، اور جب ہماری زبان بند کرنے کے لیے ہمارے اوپر FIR دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ہی ہر جگہ جدھر بھی آپ دیکھیں کمپلینیں، 17 کمپلینیں ہم نے کمپلین کی ہر فرم پہ، اور الٹا FIR بھی ہم پہ ہو جاتی ہے۔ یہ سر کیسا قانون ہے، یا کیسا یہ پاکستان ہے؟ کمپلین بھی ہم کرتے ہیں، زیادتی بھی ہمارے اوپر ہو رہی ہے، اور FIR بھی سر ہم پہ ہو رہی ہیں جناب۔ یہ ہم کون سے ملک میں ہیں جناب؟ میری مریم نواز سے اور وزیر اعظم سے سب سے اپیل ہے جناب، ابھی تو ہمیں چھوٹے میرے بچے ہیں جناب، مجھے جانی خطرہ ہے جناب، یہ مجھے یا مروا دیں گے، ٹھیک ہے نا، یا میرے بچوں پہ اغوا کروا لیں گے، یا مجھ پہ ایسی FIR میں پوری زندگی نہیں، ابھی تو مجھے جناب جان کا خطرہ ہے۔ اچھا آپ کیا کہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ میرے شوہر کو بلیک میل کرنے کے لیے ہمارا نام بھی ڈالا گیا ہے، اور یہ جو ہمارا وقوع تھا جس میں میری FIR تھی، جس میں میرا FIR میں نام ڈالا گیا، وہ وقوع 2022 کا تھا، اور جو FIR دے رہے ہیں وہ 2023 میں دے رہے ہیں، اور میرے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ فیک ہیں اور جیلی، ان کا کوئی ریکارڈ ابھی تک موجود نہ ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی انکوائری بھی کرائی ہے، لیکن اس میں بے گناہ ثابت ہوئی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا FIR سے نام نہیں نکالا گیا۔ تو ہماری یہی اپیل ہے۔ اس کے بعد میرے شوہر کو بھی ابھی بھی انہوں نے بلا کر کہا ہے کہ آئیں ہم آپ کے مذاکرات حل کرواتے ہیں۔ یہ حلقہ پٹواری اور جاوید اختر اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے معاملات حل کرواتے ہیں، مگر جب ان کو بلایا گیا، میرے شوہر میرے سسر کو جب بلایا گیا تو ان پر تشدد بھی کیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو بلا کر ان پر FIR بھی دے دی، اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ اور جب ہم ان سے پوچھتے رہے کہ میرے جو شوہر تنویر گل ہیں، پوچھتے رہے کہ آپ کے پاس ہے، تو وہ کہتے نہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔
لیکن جب 7-8 دن کے بعد ان لوگوں نے میرے شوہر پر شراب کی 15 لیٹر شراب کی FIR دے کر ان کو ادھر جیل میں بھیج دیا گیا. تو ہماری یہ اپیل ہے کہ مہربانی کر کے مریم نواز سے آرمی چیف سے ہماری یہی ہے کہ مہربانی کر کے ان کی FIR ختم کی جائے, کیونکہ ہمارے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ ایک تاریخ پہ جاتے ہیں, دوسری تاریخ سے پھر 2-3 دن بعد پھر تاریخ ہوتی ہے, پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, ان پر FIR ہو جاتی ہے یا جو بھی. اور ابھی تو ان کو جان کی دھمکی دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کو جان سے مار دیں گے یا پھر. تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے. یہ ایک محنت کش فیملی ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹک پولیس جو ہے وہ وہاں کے بااثر لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کر رہی ہے. انہیں جان کا مال کا تحفظ دیا جائے.